بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 54 نمبر سبق ہے۔ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو آپ نے اپنی چارپائی اور بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا تھا۔ تو جب آپ نکل گئے اور قریش نے ایک بار دروازے سے دیکھا کہ چارپائی پر کوئی اسی سبز چادر میں لیٹا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کے گمان کے مطابق آپ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جس کی ہمیں تلاش ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ہیں، لہٰذا وہ مزید انتظار کرتے رہے۔ لیکن جب ایک آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ جس کی تلاش میں آپ تھے وہ تو چلے گئے ہیں، تو انہوں نے پھر دروازے کے قریب ہو کر سوراخ وغیرہ تاک وغیرہ سے جب دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لہٰذا رات گزر گئی، ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا، تو انہوں نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑ لگائی اور آپ کو کینچا گھسیٹ کر خانہ کعبہ میں لے گئے اور کچھ دیر تک وہاں اپنے حراست میں رکھا اور تفتیش کرتے رہے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ اور تفتیش میں صرف نبی علیہ السلام کا نہیں پوچھ رہے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پوچھتے تھے۔ اب آپ یہاں ایک بات سمجھیں کہ دیکھو، نبی علیہ السلام کا دشمن بھی جانتا تھا کہ صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، اس لیے انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پوچھا، دوست کا بھی پوچھا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ دوست کے پاس ہوتا ہے اور دوست کو دوست کے حوالے سے معلومات ہوتی ہیں۔ اب اسلام کے دشمن تو صدیق اکبر کو رسول اللہ کا دوست سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کچھ لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا صحابی اور سچا دوست نہیں مانتے۔ ایسے لوگوں کے بے ایمان ہونے میں کیا شک ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کو نہیں مانتے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نہیں بتایا تو اب دیکھو قریش دوڑے کہاں، سیدھا صدیق اکبر کی گھر کی طرف گئے، حالانکہ وہ کسی اور کے گھر بھی جا سکتے تھے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ جو سچا یارانہ ہے اور وہ صدیق اکبر کے ساتھ ہے، لہٰذا فوراً اس کی طرف پلٹے۔ اور ظاہر ہے کہ صدیق اکبر گھر میں نہیں تھے، تو آپ کا دروازہ کٹکھٹایا تو اندر سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا برآمد ہوئی۔ تو ابو جہل نے ان سے پوچھا کہ تمہارا ابا کہاں ہے اور بتائیں کہ وہ کدھر گئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں بخدا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ تو پھر ابو جہل خبیث، اسکم بخت، متکبر، اس امت کا سب سے بڑا متکبر، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون، متکبر آدمی، اس کے تکبر کے بارے میں آگے واقعہ آئے گا جنگ بدر میں انشاءاللہ وہاں عرض کروں گا۔ پھر اس نے زوردار تپڑ مارا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر، اور اس کی وجہ سے ان کے کانوں میں جو بالی تھی وہ بھی گر گئی۔ اور اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا اور کہا کہ اب جو جیسا بھی ہو لیکن ان دونوں کو گرفتار کرنا، چاہے زندہ حالت میں ہو چاہے مردہ حالت میں ہو، گرفتار کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے انہوں نے تمام مدینہ سے نکلنے والے خارجی راستوں پر ناکہ بندی کر لی فوراً، اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو جو بھی زندہ یا بحالت میت مردہ پیش کرے گا، لائے گا، اس کو
100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ اس وقت ایک اونٹ کتنا قیمتی تھا، اور پھر 100 اونٹ، وہ بھی عمدہ اونٹ، ایک بندے کو انعام میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سر کی قیمت 100 اونٹ لگائی گئی۔ اس اعلان کے نتیجے میں ایک تو دشمنی تھی، دوسرا لوگوں کو اب انعام کا لالچ پڑ گیا، لہٰذا کچھ پیدل نکلے، کچھ سواریوں پر نکلے، کچھ پہاڑیوں میں گئے، کچھ گاٹیوں میں گئے، کچھ راستوں پر نکلے، اور ہر طرف جو جہاں جا سکتا تھا وہ نکل پڑے اور تلاش شروع کر دی۔ ان تلاش کرنے والوں میں سے کچھ لوگ غار کے دہانے پر بھی پہنچے، اور غار کے دہانے پر پہنچ کر ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا سر مبارک ایسے نیچے کیا تو ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہمیں دیکھ نہ لیں، تو یہاں اللہ کے رسول نے بہت بہترین جملہ ارشاد فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ اے ابو بکر، آپ کا ان 2 بندوں کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اور قرآن کریم میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب 2 بندے تھے غار میں، اور ایک دوسرا اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر کے شان میں یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہاں اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ان 2 بندوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو جس بندے کے ساتھ اللہ ہو، اس بندے کے بارے میں اگر کچھ لوگ بدگویائی کریں، برا بلا کہیں، ایسے لوگوں کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ لہٰذا یہ ایک معجزے کے طور پر کہ دشمن غار کے دہانے تک تو پہنچے، لیکن غار میں اندر جانے کی توفیق نہیں ہو سکی، اور ان کے دماغوں کو معاف کر دیا گیا، اور غار کی تلاشی لیے بغیر واپس ہو گئے۔ اب مدینہ منورہ کی طرف جو راستہ جاتا تھا، اس راستے پر بھی لوگوں کو لگایا گیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک ضابطے کے تحت مقرر کر دیا تھا کہ قریش میں ہی سے ایک آدمی تھا، عبداللہ بن اریقت لیثی۔ اب دیکھو، یہ قریشی تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن قابل اعتماد تھا۔ اعتماد بڑی چیز ہے، مسلمان نہیں ہے لیکن دھوکہ باز نہیں ہے، غداری نہیں کی، جو معاملہ طے ہوا، اتنا بڑا معاملہ، حالانکہ اگر یہ آدمی کرنا چاہتا تو یہ راز فاش کر سکتا تھا، اور یہ 100 اونٹ بھی لے سکتا تھا، اور اس سے بھی بڑے بڑے انعامات لے لیتا، لیکن اس آدمی نے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچایا، اور باوجود یہ کہ ابھی مسلمان نہیں ہے، اس نے اللہ کے رسول اور صدیق اکبر کا راز نہیں بتایا، اور ان کو صدیق اکبر نے اپنی 2 سواریاں دی تھی، اور کہا تھا کہ 3 دن بعد فلاں مقام تک یہ سواریاں آپ نے پہنچانی ہیں، اور یہ اپنے وعدے کے مطابق پھر دونوں سواریوں کو لے کر وہاں پہنچے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹنی اپنے لیے رکھی سواری، اور دوسری سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش فرمائی، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ قیمتاً لوں گا، مفت میں نہیں لوں گا۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض علماء کرام بھی یہ حدیث تو بہت بیان کرتے ہیں، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے معاشرے میں، افسوس کیا جاتا ہے اس پر کہ دوسرے کے جیبوں پر نظر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت افسوسناک خبریں، واقعات ایسے آتے ہیں کہ علماء کرام دستار بندیوں کے نام پر، پگڑیوں کے نام پر، کتابوں کے نام پر، مٹھائیوں کے نام پر، ہدیے کے نام پر، چندے کے نام پر
مدرسے کے نام پر اپنے لیے بھی بیچ میں سے جو ہے وہ کچھ نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس سے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں اللہ کے رسول کے لیے صدیق اکبر نے سواری کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کو کیکر کے پتے کھلائے کہ اس پر اللہ کے رسول سفر کریں گے، اور ایسے حالات میں پیش کیا بھی کہ یہ آپ کے لیے ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو مفت لینے سے انکار کیا، قیمتاً اس کو خریدنے کا کہا، اور پھر ان دونوں سواریوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر ربیع الاول سن 1 ہجری چاند رات کے مطابق اور بمطابق 16 ستمبر 622 کو غار سے نکلے۔ اور پھر جو ایک آدمی تھا عبداللہ بن اریقت، جس کی ذمہ داری لگائی تھی سواریاں پہنچانے کے لیے، انہوں نے رہنمائی کی، کیونکہ یہ راہ شناس تھے، ان کو راستوں کا پتہ ہوتا تھا، اور ان راستوں پر کیسے کہاں جانا ہے یہ سارا اس کا ماہر تھا، اس لیے ان کو ساتھ لیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر یہاں سے روانہ ہوئے۔ یہاں سواریاں پہنچانے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی پیش آیا حضرت اسماء کے ساتھ، انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں وہ بھی آپ سن لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔